بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں بلال ڈار اور ہمیشہ کی طرح بلوچستان کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو اہم ایشوز پہ آج بات کریں گے، آپ کو خبر دیں گے۔ ایک تو خبر ہے ایران سے تیل لانے والے اور دیگر اشیاء لانے والے لوگوں کے بارے میں، اور افغانستان سے ٹریڈ کرنے والے لوگوں کے حوالے سے اہم خبریں جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں وہ دوں گا۔ پلس بلوچستان کی کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کتنی نمائندگی ہوگی، اس حوالے سے قدوس بزنجو اور عمران خان کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ وہ کیوں ٹھنی ہے، کیا مدعا ہے، وہ بھی آپ کو بیان کروں گا۔ اس سے پہلے بات چیت کا آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ناظرین، پہلے تو آپ کو خبر دیں جو آپ کے علم میں ہے کہ ایران سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں بلوچستان کے جو ایران سے تیل لاتے ہیں اور اس ٹریڈ سے وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ایران سے پاکستان لائی جاتی ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں جن کا گزر بسر اسی ٹریڈ پہ ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ قبل یہ ٹریڈ وفاقی حکومت کے حکم کے اوپر بند کر دی گئی، جس سے بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ افراد جو ایران سے تیل لاتے تھے یا دیگر اشیاء لاتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے، اور ان کے خاندانوں میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی جو قدوس بزنجو گزشتہ دنوں اسلام آباد میں پرائم منسٹر عمران خان سے مل کے گئے ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے عمران خان سے کہا ہے، قدوس بزنجو نے، کہ یہ مسئلہ ان کے سامنے اجاگر کیا ہے اور مطالبہ کیا اور ان کو بتایا ہے کہ اگر ان لوگوں کو جلد از جلد روزگار ان کا بحال نہ کیا گیا تو ان کے گھروں میں فاقہ کشی شروع ہو جائے گی۔ ان کے حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ بلوچستان میں نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ زراعت ہے، تو یہ ان لوگوں کا گزر بسر انہی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اور پلس بلوچستان کی جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ اور دیگر تیل وغیرہ یا دیگر اشیاء ضروری کی چیزیں ہیں وہ ایران کے ذریعے ہی پوری کی جاتی ہیں۔ اگر ایران سے یہ چیزیں آنا بند ہو جائیں تو وہاں پہ بہت برے حالات ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ پلیز آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور جو یہ لوگ ہیں ان کا کاروبار بحال کریں۔ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے سی ایم قدوس بزنجو صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں گے اور اس کا کوئی راستہ نکالیں گے کہ جس کے ذریعے ان لوگوں کا کاروبار بحال ہو جائے۔ تو یہ اسی طرح بلوچستان سے افغانستان سے جو بلوچستان ٹریڈ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان دونوں ایشوز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ان معاملات پر نظر ثانی کر کے ان لوگوں کا کاروبار بحال کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو یہ تو بلوچستان کے ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جن کا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ اب آئیے ناظرین کہ بلوچستان کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ تو اسی میٹنگ میں جو اس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے میں کر رہا ہوں، اسی میٹنگ میں قدوس بزنجو صاحب نے میٹنگ کرنے سے پہلے اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے مشاورت کی تھی کہ عمران خان صاحب کے سامنے کیا مطالبات رکھے جائیں گے۔ تو اس میں ایک مطالبہ یہ بھی رکھا گیا کہ جب اتحاد ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف اور باب پارٹی کے درمیان، تو اس میں طے پایا تھا کہ باب پارٹی کو اس میں 2 وفاقی وزارتیں اور 1 وزیر مملکت کی وزارت دی جائے گی۔ تو لیکن ابھی تک بلوچستان کی اس پارٹی کو وفاق میں صرف 1 وفاقی وزیر کی پوسٹ دی گئی ہے جو کہ زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، اور اس کے بعد دوسری پوسٹ ابھی تک نہیں دی گئی۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، عمران خان صاحب کی طرف سے شاید پہلے اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن باب پارٹی کے اپنے اندر کچھ اختلافات پائے جاتے تھے۔ اس کے وزارت کے 2-3 امیدوار تھے جن میں انوار کاکڑ صاحب اور اس کے علاوہ سرفراز بگٹی صاحب اور اسرار ترین صاحب اور کچھ اور لوگ بھی امیدوار تھے، لیکن یہ معاملہ پھر آپس میں طے نہیں پایا اور اس وجہ سے یہ پینڈنگ میں چلا گیا تھا۔ ابھی قدوس بزنجو صاحب اس معاملے کو لے کر گئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا عمران خان صاحب سے کہ وعدہ پورا کیا جائے اور ہمیں مزید 1 وفاقی وزیر اور 1 وزیر مملکت کا عہدہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باب پارٹی نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ کیا گیا یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو جس طرح وفاق میں ہمیں 1 وزارت دی گئی ہے، ہم بھی بلوچستان کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف کو
ایک ہی وزارت دیں گے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ ہمارا مطالبہ یا ہم سے کیا گیا وعدہ پورا کریں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی وزارتوں کی تعداد بلوچستان کابینہ میں بڑھا دیں گے۔ تو تب تک بلوچستان کابینہ میں صرف ایک ہی وزیر پاکستان تحریک انصاف سے لیا جائے گا، اور ایک وزیر کے ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کو بلوچستان میں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان الیکشنز کا اب ٹائم نزدیک آ چکا ہے۔ اگر وزارتیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ڈیولپمنٹ اپنے علاقوں میں زیادہ کر پاتے تو یقیناً ان کی پوزیشن مستحکم ہوتی اور آنے والے الیکشنز میں ان کو فائدہ ہوتا۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد کابینہ میں پارٹی کو مزید نمائندگی دیں گے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں مشروط ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کون پہلے کرتا ہے اپنا وعدہ پورا۔ جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا بلوچستان کابینہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی سیٹ دی جائے گی۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا اس کو شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب پہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔